السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس روایت کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، جو قرآن کے ساتھ روایات کو بھی مانتے ہیں، ان کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ پاک قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنا پاؤں جہنم کے اندر رکھے گا۔ جہنم کہے گی قیامت کے دن حل من مزید، یا اللہ اور بھی ہیں تو لاؤ۔ یہ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ دوستو، روایت کے مطابق اللہ پاک جو مجرمین ہیں انہیں بطور سزا جب جہنم میں ڈالے گا نا، تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ بار بار بولے گی اور لاؤ اور لاؤ، حل میں مزید، مزید لاؤ مزید لاؤ۔ تو اللہ پاک ڈالتے جائیں گے مجرموں کو، حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب وہ بولے گی نا حل میں مزید، اور لاؤ مزید لاؤ، تو اللہ پاک اپنا، روایت کے مطابق، اپنا پاؤں اس میں رکھ دیں گے۔ دوستو، یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے۔ اس کے دو راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ جو تھے وہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم نخعی صحیح بخاری کا راوی ہے اور تابعی ہے۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا ابراہیم نخعی، اور صحیح بخاری کا بھی راوی ہے یہ بندہ ابراہیم نخعی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری روایات کو نہیں لیتا تھا۔ آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اصحاب، ظاہری بات ہے اس میں یہ بھی ہے، اصحاب کون ہیں اس کے؟ صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں۔ کہتا ہے ہمارے اصحاب ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے تھے۔ رہ گئی انس رضی اللہ عنہ کی بات، تو وہ بھی اسرائیلیات بیان کرتے تھے لیکن تھوڑی مقدار میں، لیکن ان کی روایات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پہ انگلی اٹھائی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ امام طحاوی نے بسند صحیح، اہل حدیث کے مطابق یہ سند صحیح ہے، حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ آپ کہتی ہیں کہ ابو سعید الخدری اور انس، ان دونوں کو نبی کی روایات کا کیا پتہ ہے؟ یہ تو بچے تھے اس وقت، مطلب ایک قسم کی جرح کی نا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو یار آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کا، ہے نا، تو جرح کی ہے، وہ بچوں کی روایت نہیں لیتی تھیں۔ ابن عباس ہو گئے، ابو سعید خدری ہو گئے، اپنا حضرت انس ہو گئے، یا جتنے بھی کم عمر صحابہ تھے، یہ سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، اب یہ دونوں روایت توڑ گئیں، حضرت ابو ہریرہ کی اسرائیلیات کی وجہ سے، اور حضرت انس کی حضرت عائشہ نے جو جرح کی ہے، اور یہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ کوئی صاحب کہے کہ جناب حضرت ابو سعید الخدری سے بھی یہ روایت مروی ہے، تو اس کی سند ہی صحیح نہیں، اس لیے اس کو ہم مطابعات میں نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کے اندر حماد بن سلمہ ثقہ کثیر الخطا راوی ہے۔ اسی طرح عطا بن صائب وہ بھی ثقہ، لیکن آخر میں اس کا حافظہ بگڑ چکا تھا، اور وہ بھی کثیر الخطا راوی ہے، اس لیے یہ دو سندیں ہیں۔ اور یہ تو نعوذ باللہ عقل کے خلاف بھی ہے۔ میں ابو جعفر تنولی، میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، صوفے کا سائز بڑا ہے نا، میں صوفے کے اندر آ گیا ہوں۔ روایت کے مطابق اللہ اپنا پاؤں، اپنا جو پیر ہے وہ جہنم کے اندر رکھے گا۔ اس کا مطلب جہنم کا سائز نعوذ باللہ اس روایت کے مطابق اللہ کے پاؤں سے بڑا ہے، تبھی تو اللہ کا پاؤں اندر آ گیا نا۔ جس طرح یہ کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ کارڈ جو ہے یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب میرا ہاتھ بڑا ہے تبھی تو یہ کارڈ اس کے اندر آیا ہے نا، تو جہنم بڑی ہے تبھی تو اللہ کا پاؤں اندر آیا ہے روایت کے مطابق، تو پھر تو اللہ اکبر تو نہ ہوا۔ یہ تو بنیادی جو عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، یہ تو اسی کے خلاف ہے۔ پھر تو جہنم بڑی ہوگی اللہ کے پاؤں سے، حالانکہ ہم اللہ کے ہاتھ پاؤں ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ لیس کمثلہ شیء،
دوستو یہ روایات اسرائیلیات میں سے اس کا کتاب اللہ اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد۔